هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل کے حدیث کے درس میں میں نے آپ لوگوں کے سامنے قربانی کے بارے میں چند باتیں، قربانی کا اصل مقصد میں نے کل بیان کیا، جس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں قربانی کا اصل مقصد کیا ہے، قربانی کیوں کی جاتی ہے۔ اس عظیم الشان نبی کے قربانیوں کی وجہ سے اللہ نے ہمیں وہ قربانی تو اللہ نے نہیں مانگا جو نبیوں سے اللہ نے مانگا، بلکہ ہمارے لیے صرف یہ کہ کوئی جانور اللہ کے نام پر ذبح کر دو، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ کیا۔ گھر سے نکالے گئے، باپ نے دھکا دیا، آگ میں ڈال دیا گیا۔ اسی طرح سے بیٹے کو، ماں کو اس وادی میں جو مکہ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں، ایک زمانے میں وہاں پہ نہ پانی تھا، نہ غلہ تھا، نہ کھانے کی کوئی چیز تھی، بالکل نہیں۔ صرف اللہ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام بچوں کو اور اپنے بیوی کو وہاں چھوڑ کے آتے ہیں، اس وادی میں جہاں کوئی نہیں تھا۔ اس وجہ سے ان کی قربانی اللہ نے جو دین کے خاطر انہوں نے دیا، اللہ نے اتنی قبول کی کہ عید الاضحیٰ میں جو قربانی کی جاتی ہے وہ اصل ابراہیم علیہ السلام کے یاد میں، اور انہوں نے جو قربانی اللہ کے راستے میں کی، اس وجہ سے وہ قربانی ہم لوگ آج کر رہے ہیں اور قیامت تک اس قربانی کو کیا جائے گا۔ اس لیے کل میں نے جیسے بتایا، ہمارے ذہنوں میں وہ بات ہمیشہ رہنی چاہیے کہ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے۔ مقصد اللہ کی رضا ہے۔ اس قربانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر جان دینے کا بھی اگر موقع آ جائے، اللہ کے لیے، دین کے لیے اگر سب کچھ قربان کرنے کا بھی اگر موقع آ جائے تو ہم لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ واقعہ یاد دلاتا ہے، ورنہ ہم لوگ اس کے پیچھے کا جو پس منظر ہے، یہ قربانی کا اصل جو مقصد ہے وہ بالکل بھول چکے ہیں، اور رسمی اعتبار سے ہم لوگ قربانی کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گائے کاٹ دیا یا کوئی بکرا یا کوئی اور جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم نے گوشت تقسیم کیا، بڑے بڑے قیمتی جانوروں کو خریدا، یہ اصل مقصد ہے، یہ اصل مقصد نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے بیان فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو ہرگز تمہارا خون نہیں پہنچتا، اللہ کو ہرگز تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو پہنچتا ہے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تمہارے اندر کتنا اللہ کا خوف ہے، اللہ سے تم کتنا ڈرتے ہو، یہ چیز اللہ تک پہنچتا ہے۔ اللہ اس چیز کو دیکھتا ہے، تم نے کس جانور کو قربان کیا، تم نے کتنی قیمت اس کے لیے ادا کی، تم نے اس کے لیے کتنی کوششیں کی، یہ اللہ نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ اگر دیکھتا ہے دل کا تقوی کس کے لیے کیا۔ آج سب سے بڑا معاشرے میں جو ہم لوگ جو برداشت کر رہے ہیں، جو ہم لوگ فیس کر رہے ہیں، جس کے سامنے سے ہمارا گزر ہوتا ہے، جس معاملات کو ہم دیکھتے ہیں، وہ ریاکاری بن چکا ہے۔ قربانی اس نے کیا تو میں کروں گا، اس نے فلاں جانور کی قربانی کی، میں اس سے بڑے جانور کی قربانی کروں گا۔ اللہ کی رضا ہمارے دلوں سے ختم ہو چکا ہے۔ ہمارا نصب العین مقصد جو ہے وہ اللہ کی رضا مندی ہے، اس لیے قربانی کی جاتی ہے۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک عظیم الشان قربانی تمہارے لیے لکھ دی۔ اور قیامت تک ابراہیم علیہ السلام، آپ اگر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اگر آپ تفصیل سے اگر پڑھیں گے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ان کی کیا کیا قربانیاں ہیں۔ ابو الانبیاء ان کو کہا جاتا ہے۔
نبیوں کے باپ، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ہی کے نسل سے نبی جتنے بھی نبی آئے ہیں اس کے بعد والے سب اسی نسل سے ہیں، انہی کے خاندان سے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اللہ کے نبی کو، وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلیے۔ بے شمار قربانیاں ان کی ہے، یہ تو ایک نمونہ ہے۔ جو ہم لوگ یہاں پہ جو پڑھے ہیں، کل میں نے جو تفصیل سے بات کی جہاں بیٹے کی قربانی اللہ تعالیٰ نے مانگا، یہ ایک نمونہ ہے، ورنہ باپ نے گھر سے نکالا تھا، کس کے لیے؟ دین کے لیے۔ باپ کو چھوڑ کر، گھر بار کو چھوڑ کے ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے، آگ میں ڈال دیا گیا اللہ کے لیے، وہ بھی انہوں نے برداشت کیا۔ اللہ نے حکم دیا بچے کو، بیوی کو چھوڑ دو مکے میں، وہاں پہ بھی انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر بچہ دیا اللہ تعالیٰ نے، ان کو قربان کرنے کے لیے کہا، وہ بھی انہوں نے کیا، سب کچھ انہوں نے اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ تب جا کے یہ چیزیں ہمیں عطا کی گئی۔ تو یہ قربانی کے موقع پر اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے، اللہ ہمیں اس طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس طرح سے تو چاہتا ہے، ہمیں شریعت کے مطابق عمل کرنے کے، ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کیونکہ اگر ہمارا کوئی عمل سنت کے مطابق اگر نہیں ہے، ہماری قربانی اگر سنت کے مطابق نہیں ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو دنیا والوں کے لیے وہ قربانی ہو سکتا ہے، عند اللہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اس لیے اس کا خیال رکھ کر قربانی کے مسائل کو سیکھ کر اور سنت کے مطابق قربانی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کل میں نے چند باتیں بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کی وہ کیا ہے؟ 2 بکرے جس کے آنکھ بالکل کالے تھے، سنگ بھی تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی کے موقع پر اللہ اکبر کہا، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر۔ یہ جو قربانی کرتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمات کو ادا کرتے تھے۔ اسی طرح سے بعض روایتوں میں بسم اللہ اللہم تقبل منی، بسم اللہ اللہم تقبل منی، یعنی وہاں آپ نام لے سکتے ہیں۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقبل من محمد و آل محمد، وہاں پہ آپ یہ بھی بول سکتے بسم اللہ واللہ اکبر اللہم تقبل منی۔ یہ پڑھ کے آدمی کو قربانی کرنی چاہیے۔ قربانی کرتے وقت میں نے کل بتایا چھری کو بالکل تیز کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اے عائشہ چھری کو بالکل تیز کرو، کیوں؟ تاکہ قربانی کرتے وقت جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو اور جلدی سے قربان ہو جائے اللہ کے راستے میں، اور اس میں کوئی پریشانی اس کو نہ ہو۔ اور اسی طرح سے جب آدمی قربانی کرتا ہے اور اللہ کی رضامندی اس کے خیال میں ہوتا ہے تو اس پہ بڑا اجر، ثواب اور بدلہ اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتے ہیں۔ اور جو آدمی وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا اس کے لیے حدیث میں بڑی وعید بیان کی گئی ہے۔ اب دیکھیے یہ ایک مسئلہ بہت زیادہ لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ مولانا کیا ایک آدمی اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا اگر قربانی کر دے تو کیا قربانی ہو جائے گی، یا ہر آدمی اپنے طرف سے قربانی کرنا پڑے گا؟ گھر میں 4 لوگ ہیں، 4 قربانی ہونی ضروری ہے؟ اس میں دیکھیے ایک تو یہ کہ اگر کوئی آدمی، کوئی فیملی اگر ایک جانور سے قربانی کرتا ہے تو اس کے اور اس کے فیملی کی طرف سے وہ قربانی کافی ہو جائے گی۔ ترمذی وغیرہ کی روایت میں آتا ہے، حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تابعی ہیں، وہ صحابی سے پوچھتے ہیں، حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ایوب انصاری، ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسے کیا کرتے تھے؟ تو بیان فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی آدمی ایک جانور کو قربان کرتا تھا، اس کے طرف سے بھی اس کے خاندان والوں کی طرف سے بھی، تو وہ کافی ہو جاتا تھا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی قربانی کرتا، ایک جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کرتا، اور وہ اس کے اور اس کے فیملی والوں کی طرف سے کافی ہو جاتا۔ یہ صحیح حدیث ہے، اور ابن ماجہ وغیرہ کی بھی روایتیں بعد موجود ہیں۔
جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اگر یہ ایک فیملی والا ہے، اس کو پہلے سمجھیے، فیملی مطلب آپ جو شوہر ہے وہ، بیوی، اس کے بچے، یہ جو ہیں جن کا چولہا ایک ہو، صحیح بات جو ہے آپ کا پورا فیملی جس میں آپ ہیں، آپ کی بیوی ہیں، آپ کے بچے ہیں، یعنی مرد کو میں کہہ رہا ہوں، مرد اگر ہے گھر کا جو مین ہے وہ اس کی بیوی، اس کے بچے اگر ہیں تو وہ اپنے طرف سے اگر قربانی کرتا ہے تو اس کے طرف سے، اس کے بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اور اگر گھر میں 3-4 لوگ ہیں جو کماتے ہیں، جوائنٹ فیملی ہے اور ان کا سب انتظام الگ ہے، کھانا اگرچہ کہ ایک چولہے سے پکا کے کھاتے ہیں، تو وہ لوگ اپنے طرف سے اپنے فیملی کا قربانی کریں گے۔ یہاں خاندان سے مراد علماء کا صحیح قول، صحیح بات یہی ہے، اس کا ایک فیملی۔ اب کسی جگہ پہ جوائنٹ فیملی ہوتا ہے، 4 بیٹے ہیں، ان کی 4 بیویاں ہیں، ان کے 2 بچے ہیں، تو 4 لوگ بھی کماتے ہیں اور 4 لوگوں کے پاس بھی وسعت ہے قربانی کرنے کی، تو 4 لوگ 4 قربانی کریں گے۔ یہ بات جو ہے کہ ہر فرد قربانی کرنا، باپ بھی کر رہا ہے، بیٹے کے پاس ہے تو بیٹا بھی کر رہا ہے، یہ جو بیٹے ہیں اگر کرے تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تب بھی فیملی کی طرف سے جو گھر کا جو ذمہ دار ہے، فیملی میں نے بتا دیا کون ہے بلکہ، اس کے طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ دیکھیے، اگر کسی کے پاس وسعت ہے، قربانی کر سکتا ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا، کوئی فیملی کا ہیڈ ہے، مین ہے، اس کے پاس قربانی کرنے کی وسعت ہے، میں نے کل بتایا قربانی کیا ہے، سنت مؤکدہ ہے، یہ کرنے کی طاقت اس کے پاس موجود ہے، پھر کوئی آدمی اگر قربانی نہیں کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلا یقربن مصلانا من کان لہ سعۃ، جس کے پاس وسعت ہے، گنجائش ہے، طاقت ہے، قربانی کر سکتا ہے اور وہ کیا نہیں کرتا، قربانی نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے، اور لفظی ترجمہ اگر کریں گے تو ہرگز ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی اللہ کے نبی نے کتنا اس سے بیزاری کا اظہار کیا، وہ ہمارے قریب بھی نہ آئے، ہم جہاں نماز پڑھتے ہیں عید کے پاس وہاں ہرگز نہ آئے، تو کتنا اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار کیا ہوگا۔ کون؟ جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ایک جانور خرید سکتا ہے، سب کچھ کرتے ہیں، پورا ہوتا ہے، ہر سال ایک 15-20 ہزار ٹرپ میں لگا دیتے ہیں، یہ وہ سب کچھ چلتا ہے، لیکن قربانی کا معاملہ اگر آ جائے تو آدمی تمام اپنی ضروریات کو سامنے پیش کرتا ہے، اس طرح ہے، اس تو کیا ہے، یہ اللہ سے تعلق ہے۔ آدمی کے پاس اگر اللہ سے تعلق، اللہ کے نبی سے تعلق ہوگا، محبت ہوگا تو راستے نکل آتے ہیں۔ کوئی مفتی فتویٰ دے دے گا، کوئی عالم جواب دے دے گا، آپ کا دل بتاتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، آپ کے اندر اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے، وہ آپ کا ذات آپ کو بتائے گا۔ استفتی قلبک، اپنے دل سے فتویٰ پوچھو، اس سے معلوم پڑ جائے گا، محبت ہے، تعلق ہے تو گنجائش ہو جاتا ہے۔ کیسے بھی کر کے اگر صحیح طریقے پہ، مجبوری قرض لے کے، اپنے پر بوجھ ڈال کے، اس طرح سے چیزیں نہیں، اگر آدمی کو واقعی دین سے تعلق ہے تو پھر راستہ ہموار ہوتا ہے، پھر آدمی کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ وہی بیان فرمایا، جس کے پاس وسعت ہے، گنجائش ہے، ہر جگہ دیکھ رہے ہیں عید میں بچوں کے لیے کپڑے، اتنے مہنگے کپڑے، 25-30 ہزار خرچ کر دیتے ہیں، 5-5 3-3 ہزار کے جوڑے سب خرید رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن قربانی کا معاملہ آ جائے تو آدمی اپنے آپ کو پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ 2 طرح کے، ایک وہ جو دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، کسی کو ٹارگٹ نہیں ہے، امت میں جو چل رہا ہے وہ، تاکہ وہ چیزیں نہ ہو، ہر آدمی جس کے پاس نہیں وہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ میں کروں تاکہ مجھے لوگ ایسا محسوس نہ کرے کہ یہ قربانی نہیں کر رہا ہے، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ، وہ نیت ہو کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس کے ساتھ، اس کے خیال کے ساتھ کرنا۔ دوسرا یہ کہ بالکل اسے لا تعلق، اسے فرق ہی نہیں پڑتا، تو یہ دونوں افراط اور تفریط ہے۔ اس کے بدلے بیچ کا راستہ اختیار کرنا، جو امت کا اصل کیا ہے، طریقہ ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو درمیانی امت بنایا، یعنی افراط بھی نہیں، تفریط بھی نہیں، ہو نہیں رہا ہے، پیسہ نہیں ہے، قرض لے رہا ہے، یہاں سے لے رہا ہے، وہاں سے لے رہا ہے، قربانی کر رہا ہے گنجائش ہے، کرنے کے لیے تیار نہیں ہے،
ایک طرف افراط، ایک طرف تفریط ہو رہا ہے، کبھی اس طرف چلا گیا، کبھی اس طرف چلا گیا. نہیں، آپ کے پاس وسعت اگر ہے تو آپ قربانی کیجئے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جو آدمی وسعت ہونے کے باوجود، پیسہ ہونے کے باوجود، گنجائش ہونے کے باوجود اگر قربانی نہیں کرتا تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب ہرگز نہ آئے. تو اس سے معلوم ہوا کہ قربانی اگر آدمی کے پاس طاقت ہے تو اس کو کرنی چاہیے. اب دیکھیے کوئی آدمی اگر قربانی کرتا ہے، قربانی کے دن کتنے ہیں؟ قربانی کا جو دن ہے، ایک تو عید، اس کے بعد 3 دن 11 12 13. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صرف 3 دن کے قائل ہیں، اور دیگر علماء، جمہور علماء 4 دن کے قائل ہیں. عید کا دن اور عید کے بعد 3 دن، یہی زیادہ صحیح بات ہے. احادیث آثار سے اس کا ثبوت ملتا ہے. اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ، بڑے بڑے محدثین اور سعودیہ کا فتویٰ وغیرہ سب اسی پر ہے کہ 4 دن قربانی کر سکتے ہیں. اب دیکھیے کوئی آدمی قربانی کرے گا، وہ کب ہے؟ قربانی کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ قربانی کرنا سنت ہے. اللہ کے نبی نے کس جانور کو قربان کیا؟ اور میں نے کل پھر بتایا تھا، جانور میں بھی اگر سیاہ جانور ہو، کالا ہو بالکل، یطؤ فی السواد، جو کیا ہوتا ہو، چرتا ہو کالے میں، بیٹھتا ہو کالے میں، دیکھتا ہو کالے میں، یعنی مطلب آنکھوں کے پاس کالا، پیر کے پاس کالا، پیٹ کے پاس کالا پن ہو، یعنی بالکل کالا اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ زیادہ پسندیدہ ہے. جانور خریدیں تو اس طرح سے خریدنا چاہیے. پھر اس میں نے بتایا چوری کو تیز کرے، کیا دعا پڑھنی چاہیے وہ بھی بتا دیا. اور ہر آدمی کے پاس اگر گنجائش ہے تو قربانی کرنی چاہیے. کیا ایک جانور سے قربانی فیملی کی ہو جائے گی، اس کے بارے میں نے بتا دیا. اب دیکھیے کہ قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے. قربانی کا وقت عید کے نماز کے بعد. کل عید ہے اور نماز ہے 8 بجے جماعت. کوئی اگر 6 بجے قربانی کرتا ہے تو قربانی نہیں ہے. دیکھیے یہاں پہ بخاری اور مسلم کی روایت میں جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، شہدت الاضحیٰ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی ان کے ساتھ موجود تھا عید الاضحیٰ کے موقع پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو نماز پڑھائی، فلما قضا صلاته بالناس نظر الى غنم قد ذبحت، نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں چند بکری یا ایک بکری کو وہ کیا ہوا ہے، اس کی قربانی کر دی گئی ہے، ذبح کر دیا گیا ہے. نماز پڑھ کے آ رہے ہیں باہر تو باہر دیکھا کہ ایک بکری کو کیا کیا گیا ہے، اس کو ذبح کر دیا گیا ہے. فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ذبح قبل الصلاة فلیذبح شاة مکانہا، جس نے نماز سے پہلے اگر قربانی کی وہ قربانی نہیں ہے، وہ نارمل قربانی، مطلب آپ نے کھانے کے لیے پکایا، اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں. جو عید پر جو قربانی کی جاتی ہے، جو سنت مؤکدہ ہے، وہ ادا نہیں ہوا، اس کو دوبارہ آپ کو قربانی کرنا پڑے گا. بہت سارے جگہ غلطی میں کر دیتے ہیں لوگ، 6 بجے بلاتے، دوسرے دن 6 بجے بلائیے، دوسرے دن 5 بجے بلائیے، دوسرے دن رات میں بھی اگر کر رہے ہیں، بہتر نہیں، کرنا جائز ہے تو ہو جائے گا. لیکن عید کے دن، عید کے نماز سے پہلے قربانی کا وقت شروع نہیں ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے ایک بکری کو دیکھا جس کو ذبح کر دیا گیا تھا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، من ذبح قبل الصلاة فلیذبح شاة مکانہا، جس نے نماز سے پہلے اگر کسی جانور کو قربان کیا ہے تو اس جگہ پہ دوبارہ قربانی کرے گا وہ. ومن لم یکن ذبح فلیذبح علی اسم اللہ، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ابھی ذبح نہیں کیا وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے. یعنی اب جب ذبح کرنا ہے تو اللہ کا نام لے کر ذبح کرے گا. اس میں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں قربانی کرتے ہوئے کیا کہنا ہے، بسم اللہ، اللہ اکبر، اسی طرح اللہم تقبل منی ومن اہلی، اے اللہ یہ میرے طرف سے اور میرے خاندان والوں کی طرف سے قبول کر. یہ دعا کون پڑھے گا؟ جو قربانی ذبح کرتا ہے نا، وہ کوئی دم پکڑ کے لیتا ہے، کوئی پیر پکڑ کے، سب پڑھنا ضروری نہیں. جو کیا کرتا ہے، ذبح کرتا ہے، وہ آدمی کیا کرے گا، یہ دعا پڑے گا. اسی طرح سے کسی کے ہاتھ میں، دونوں کے ہاتھ میں اگر ہے، کبھی کبھی پکڑتے ہیں کوئی، تو وہ کوئی پیر پکڑا ہے، کوئی دم پکڑا ہے، اس کے لیے نہیں، بلکہ جو ذبح کرے گا وہ آدمی کیا کرے گا، اس دعا کو پڑھے گا. اب دیکھیے بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں،
قربانی کے جانور کو خریدنے میں۔ وہ کیا ہے؟ جانوروں میں کچھ عیب ہوتا ہے، کچھ کمی ہوتی ہے، آدمی وہ خرید لیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے 4 اگر عیوب ہیں، عیب کمی، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس سے قربانی نہیں ہوگی، یعنی وہ جانور اگر قربان کریں گے قربانی نہیں ہوگی۔ اور ہمارے یہاں مسئلہ معلوم نہیں ہے تو لوگ کیا بولتے ہیں، تھوڑا سا کیا ہے، آنکھ بالکل اندھا ہے، آنکھ کیا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، وہ کیا ہے 50,000 کا اگر ہے تو کہہ دیتا 40 میں دے دوں گا، اور دیکھنے والا آدمی کیا سمجھتا ہے، گوشت کے اعتبار سے دیکھ کے کیا ہوا، دیکھنے کے لیے بالکل صحیح ہے، اور کیا کریں گے، خرید لیتے، قربانی نہیں ہوتی ایسی جانور کی۔ یہ کوئی جانور ہے جس کے پیر کو لگا ہے، لنگڑا ہے، موٹا لحیم شہیم زبردست ہے، یہ 1 کنٹل پڑے گا، لیکن لنگڑا ہے، پیر اس کا ہے صحیح نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے تھوڑا سا لنگڑا، گاڑی میں لائے تو تھوڑا لگ گیا، تھوڑا سا زخم ہے، اس سے کوئی حرج نہیں۔ حدیث میں کیا آتا ہے، اس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو، بالکل دور سے دیکھ کے بھی آدمی بول دے گا یہ لنگڑا جانور ہے، اور وہاں پہ کیا تو اس کی قیمت 1 لاکھ تھی، لنگڑا ہو گیا 80 میں دے رہا ہے وہ۔ یہ آدمی گوشت دیکھتا ہے کتنا ہے، 2 کنٹل ہے، ارے کیا ہے، قربانی کے بعد میں بھی کیا کچھ ہے، کچھ گوشت ہی اصل ہے نا، یہ سمجھ کے خریدتے ہیں، قربانی ہی نہیں ہوئی وہ جانور کی۔ دیکھیے عن البراء ابن عازب رضی اللہ عنہ قال قام فینا رسول اللہ، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور پھر فرمایا فقال 4 لا تجوز فی الضحایا، 4 جانور ایسے ہیں جو جائز نہیں ہے اس کی قربانی کرنا۔ پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا العوراء البین عورها، ایک اندھا، وہ اندھا جس کا اندھا پن بالکل ظاہر ہے، ایک ہوتا ہے تھوڑا سا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پیچھ رکھے ہوئے ہیں، گھاس رکھے ہوئے ہیں، اس کو نظر نہیں آ رہا ہے، وہ ادھر جا رہا ہے، بالٹی یا بکیٹ اس سائڈ ہے، اس کو معلوم نہیں، بالکل صحیح ہے، لیکن اندھا پن بالکل معلوم پڑ رہا ہے، اس کو کہاں سے جانا ہے، کدھر سے جانا ہے معلوم نہیں پڑ رہا ہے، لیکن اور کچھ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ آنکھ ایسا دیکھیں گے تو بالکل نظر آتا ہے، لیکن جب ہم کوئی چیز اس کو دیتے ہیں اس کو معلوم نہیں پڑ رہا ہے۔ البین عورها، جس کا اندھا پن بالکل ظاہر ہے، اس کی قربانی بالکل نہیں ہوگی۔ والمریض البین مرضها، یا بیمار ہے، کوئی بیماری ہے، اس کو کھاتا نہیں، موٹا تازہ ہے، کھانا ہی نہیں کھا رہا ہے، کوئی بیماری ہے، ڈاکٹر بول رہا ہے کہ اس کو بیماری ہے، کچھ بھی اس کو بیماری ایسی ہے جو بتا دے کہ اس کے اندر بیماری موجود ہے، اور اس کی بیماری معلوم پڑ رہی ہے، کوئی چمڑے میں کوئی زخم ہو گیا ہے یا کوئی اور چیز ہو گیا ہے، پھپولے ہو گئے ہیں، کچھ ایسا ہے، بالکل بیماری نظر آ رہی ہے، ایک طرف چمڑے میں ہے نا وہ کھجلی کا شروع ہوا ہے، اور ادھر بھی بالکل نظر آ رہا ہے، پورا طرف نظر آ رہا ہے، اور بالکل اندھا نہیں، دور سے دیکھنے والا بھی آدمی سمجھے گا اس کے اندر کچھ بیماری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں۔ یہ کیا ہوا؟ اندھا، جس کا اندھا پن بالکل ظاہر ہو، ایک بیماری، ایسی بیماری کہ اس کا بیمار پن جو ہے نا بالکل ظاہر ہے۔ تیسرا اللہ کے نبی نے بیان فرمایا الارجا البین ضلعها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا تیسرا وہ جو کیا ہے، لنگڑا ہے، اور جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہے، جا ہی نہیں پاتا ہے، 3 پیر میں جاتا ہے، 4تھا پیر لگا ہی نہیں پاتا زمین پہ، لیکن دیکھنے کے لیے بالکل صحیح، آنکھ صحیح ہے، سب کچھ ہے، اس میں سے کوئی بھی اگر موجود ہے جانور کے اندر تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ الارجا، وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا کمزور جس میں چربی نہ ہو، چوتھا وہ ایسا کمزور ہڈی نظر آتا ہے، اس جانور کو قربانی کے لیے خریدنے کے لیے ترس آئے گا، لوگ بیچتے ہیں اور لوگوں کو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کم میں ملتا ہے، خریدتے ہیں۔ ایسا جانور بالکل مریل، دبلا پتلا، کچھ بھی نہیں، تو ایسی جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ یہ حدیث میں ان 4 جانوروں کا تذکرہ ہوا جس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہو۔ اسی طرح مکمل دم کٹا ہوا ہے، بالکل جڑ سے سنگ کٹا ہوا ہے، کان کٹا ہوا ہے،
آگے اور حدیث میں آئے گا، ایسی جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ خاص کر کے 4 جانور آپ یاد رکھیے، اس کے بعد اور جانور ہے اور اس کے اندر چند چیزیں ہیں جو اگر پائی جائے گی تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ یہاں تک آج کے لیے کافی ہے، کل انشاءاللہ اور آگے پڑھیں گے۔ جانوروں کے عمر کے بارے میں بھی آئے گا، کتنے سال کے جانور کی قربانی جائز ہے، بکرے میں، اونٹ میں، گائے میں، اس کا تفصیل سے کیا ہے باتیں آئے گی۔ پھر میں نے کہا نا جیسے یہ اور بیماری جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے احادیث میں بیان فرمایا، یہ موجود ہو تب بھی اس کی قربانی کیا نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد گائے میں کتنا حصہ ہوتا ہے، اونٹ میں کتنا حصہ ہوتا ہے، کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں، وہ سب تفصیل سے انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔